اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کو بہت واضح حکم دیتا ہے، اور آج پاکستانی قوم کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تو تم نے غزوہ ہند کی پہلی جھڑپ لڑی ہے، سمجھو کہ تم نے تو ابھی صرف بدر کی لڑائی لڑی ہے، آگے احد بھی آنے ہیں، خندق بھی آنے ہیں، فتح مکہ بھی ہونا ہے، اور آگے حنین بھی آنا ہے۔ میدان جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آج تم کو زخم لگا ہے تو کل ان کو زخم لگا تھا۔ یہ تو وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان گھماتا پھراتا رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ لہٰذا آج اگر تمہیں اللہ کامیابی نصیب کرے تو متکبر مت ہو جانا، اور کل اگر تم کو چوٹ لگے تو بے حوصلہ ہو کر، ہمت ہار کر، شکست خوردہ ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر پیچھے مت ہٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ یہ جنگ ہے، اس میں ترازو دونوں جانب جھکتے رہتے ہیں، کبھی ہم کو نقصان ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جب تمہیں نقصان ہو تو ماتم کر کے رونا پٹنا مت شروع کر دینا، اور دشمن کو نقصان ہو تو خوشی سے اور تکبر سے اتنا مت چیخنا چلانا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب کفر کی جماعت سے تمہارا تصادم ہو، جب تم میدان جنگ میں جاؤ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جب تمہیں اللہ کامیابی نصیب کرے تو جانوروں کی طرح چیخیں مارنے کے بجائے نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سر کو جھکا کر رکھو۔ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب سیدی رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، فتح مکہ ہو رہا ہے، مسلمان فوجیں داخل ہو چکی ہیں فتح مکہ کے وقت، مکہ کے اندر 22 سال سے جو جدوجہد جاری تھی جس پہ مسلمانوں پر ظلم کیے گئے مکی دور میں، اور پھر تصادم کا ایک سلسلہ، اور بالآخر فتح مکہ۔ لیکن جب سیدی رسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کردار یاد رکھ، اب تم میدان جنگ میں داخل ہو چکے ہو، ابھی تم نے صرف پہلی جھڑپ دیکھی ہے۔ یہ دشمن پیچھے ہٹ گیا ہے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے، وہ جدید اسلحہ لا رہا ہے، دوبارہ اپنی فوجوں کو ترتیب دے رہا ہے، وہ دوبارہ نئے ٹارگٹ سلیکٹ کر رہا ہے، وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو تازہ دم کر رہا ہے، اور وہ غصے میں بپھرا ہوا ہے اس وقت، بالکل اسی طرح کہ جس طرح غزوہ بدر میں جب دشمن بری طرح سے مار کھائی تھی اس نے 1 سال تیاری کی، اور پھر غزوہ احد میں دوبارہ انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے سیدی رسول اللہ کی حکم عدولی کی، جو سیدی نے ڈیوٹی دی تھی اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا، بڑا شدید نقصان ہوا۔ سیدنا حمزہ جیسے مجاہد شہید ہوئے اس جنگ میں، سیدی رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سیدی رسول اللہ کا خون بہہ گیا، مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے، ایک جماعت نے، مسلمانوں کی جو راکٹ بیٹریز تھیں، آپ کہیں آج کی زبان میں بات کہیں، مسلمانوں کی جو میزائل فورس تھی، اس نے حکم عدولی کی، اور وہ جگہ جو اس کو متعین کر دی گئی تھی کہ تم نے یہاں سے دشمن پر میزائل فائر کرنے، یعنی تیر چلانے، آج کی زبان میں ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو پوری مسلمان جماعت کو نقصان ہو گیا ایک چھوٹی سی جماعت کی غلطی کی وجہ سے۔ یہ میدان جنگ کے واقعات تم کو آج اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اب یہی سب تجربات تمہارے ساتھ ہوں گے، کسی ایک جماعت کی چھوٹی سی غلطی سے پوری قوم کو نقصان پہنچ جائے گا، تمہارے حکمران خیانت کریں گے، تمہارا میڈیا جھوٹ بولے گا، پروپیگنڈا کرے گا، تمہاری فوج میں اور تمہاری قوم میں لوگ کچھ غفلت کا شکار ہو جائیں گے، لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ دشمن اگر پیچھے ہٹ گیا ہے تو اب تو جنگ ہونی نہیں، اس کو تو ہم نے شکست دے کے پیچھے ہٹا دیا، اب تو وہ دوبارہ کبھی آئے گا ہی نہیں۔ یہ خودکش سوچ پیدا ہو سکتی ہے قوم میں۔ چند دن اگر دشمن نے زیادہ لے لیے تیاری کے تو لوگ ہتھیار نیچے رکھ دیں گے، کہیں گے جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم نہیں ہوئی، اب تو شروع ہوئی ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا